نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. نمبر 1 وہ کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، اس میں دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش نہ ہو، تو وہ چھوٹا سا کام بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام میں طریقہ وہ اپنایا جائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اللہ کے ہاں ہر عمل جس پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی مہر لگی ہوگی وہی مقبول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوتا، خواہ ظاہر میں وہ کتنا ہی اچھا معلوم کیوں نہ ہوا. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے بات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں پورا قرآن کریم تلاوت کرے، لیکن جان بوجھ کر اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، تو ظاہراً تو بڑا اچھا عمل نظر آ رہا ہے کہ 2 رکعتوں میں اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ان میں تلاوت کرتا ہے، لیکن انداز و طریقہ وہ اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عین ممکن ہے کہ یہی 2 عمل 2 نفل انسان کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ایک تو ہمیں نیت خالص رکھنی چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور طریقہ وہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجیے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میری اتباع اور پیروی کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام عطا فرمائیں گے. ایک انعام یہ ملے گا کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بنتے ہیں. تو ان کی جو اداؤں کو اپنائے گا، ان کے مبارک طریقوں کو اپنائے گا، تو اللہ بھی اس کو اپنا محبوب اور پیارا بنا دے گا. کہ ان کے
کاموں کی نسبت، ان کی اداؤں کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ یہ فرمائیں گے کہ اتباع سنت کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے۔ اور یہی ایک انسان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں، ہماری بخشش فرما دیں، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ تو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی حل اور راستہ ہے۔ تو جس کو اللہ کی محبوبیت مل جائے اور اس کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے تو وہ یقین کر لے اس بات کا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فرمایا کہ جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، یہ جو مضبوطی کی قید ہے کہ کوئی برادری، کوئی قبیلہ، کوئی معاشرے کا کوئی رسم و رواج تمہیں اس سنت سے ہٹا نہ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو میرے لیے آسانی ہے تو پھر تو سنت پر عمل کر لیتا ہوں، لیکن ذرا سی مشکل آ جائے تو سنت چھوڑ بیٹھتا ہوں۔ اس کو تمسک نہیں کہتے۔ تمسک کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس حد تک مضبوطی سے پکڑا جائے کہ وہ کسی حال میں بھی چھوٹنے نہ پائے، تب وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی نے سنت پر مضبوطی سے عمل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، عند فساد امتی، جبکہ میری امت میں فتنہ اور فساد کا زمانہ ہو، معاشرہ اس سنت والے عمل کو قبول نہ کرتا، اپنے ہی لوگ تانا دے رہے ہو، اپنے ہی لوگ مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسے حال میں جو آدمی سنت پر پابندی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے، فرمایا کہ فلہ اجر مئۃ شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور شہید کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ایک شہید قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے نکلتے ہیں، فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان پہلے فرما دیتے ہیں۔ بڑا اعلیٰ مقام شاہد ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر فائز، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا درجہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ أَوْ كَمَا قَالَ لَوَدِدْتُ، فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، میری دلی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی عطا کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ ایک روایت میں تیسری مرتبہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر شہید کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر فتنے اور فساد کے زمانے میں ایک سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اتنی اہمیت ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ اتنے بڑے نبی ہماری طرف مبعوث فرمائے، اور مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ایک مسلمان کے لیے آج سے بڑی آئیڈیل شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ شاید عزت اس راستے میں ہو. نہیں، یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سنت عمل ہے، تو ہمارے ہاں اس درجے کی کیفیت نہیں ہوتی کہ جس درجے کی ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. اور اگر ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ اس سنت کے دنیاوی فوائد کیا، تو پھر ہم اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیتے ہیں. مثلا ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنا، بڑی پیاری سنت ہے، اور اس کے 70 فوائد لکھے. فرمایا کہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہے تو مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائے. یہ فوائد نہ بھی، یہ بات طے ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد دنیاوی فوائد اس کے کیا ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے مسواک صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس عمل کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت عبداللہ بن مرغزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک جہاد میں ہے، غزوے میں ہے، تابعی ہے، تو ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو خواب میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ وضو مسواک کے ساتھ کیا کرو. چنانچہ اٹھے اور اپنی فوج کو حکم دیا، وہ لوگ ٹہنیاں چھوڑ کر مسواک کرنے لگے. تو وہاں جاسوس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جا کر خبر دی کہ یہ تو کوئی آدم خوب لگتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کچا کھائیں. چنانچہ وہاں کا باقاعدہ نمائندہ ایک وفد آیا اور آ کر ان سے کہا کہ تمہیں جان چاہیے، مال چاہیے، کیا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مرغزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ہمیں تمہاری جانیں چاہیے، نہ ہمیں تمہارا مال چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پورا لشکر جو آپ کے مقابلے میں لڑ رہا تھا سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. یہ ایک سنت کی برکت ہے. لیکن جب تک ہمیں یہ نہ بتلایا جائے کہ مسواک کے فوائد پر ایک یونیورسٹی کی تحقیق آئی ہے کہ اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو کل سے ہی سارے مسواک شروع کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرح، یونیورسٹی کی تحقیقات ایک طرح. امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے یوں کہا کہ جس کے یہ فائدے، فلاں یونیورسٹی نے یوں کہا اس کے یہ فائدے، اس کے بعد پھر ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ہم حکمتوں کے پیچھے نہ پڑیں، فوائد کے پیچھے نہ پڑیں. فوائد اللہ نے بے شمار رکھے ہوئے ہیں، وہ خود بخود انسان کو مل جائیں. لیکن اصل نسبت یہ ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، محبوبیت حاصل ہو، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. تو میں مسجد میں داخل ہوگا تو میں تیقن اور بیداری کے ساتھ داخل ہوگا کہ مسجد میں داخل ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے. مسجد سے نکلوں گا تو اس اہتمام کے ساتھ نکلوں گا کہ میں وہ راستہ اور طریقہ اختیار کروں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بیت الخلاء میں جاؤں گا، وہاں سے نکلوں گا، کھانا کھانے بیٹھوں گا، وضو کروں گا، نماز کے لیے آؤں گا، گھر میں داخل ہوں گا، گھر سے نکلوں گا. گھر سے کہ میری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آ جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ بڑا آرام ہوا. 24 گھنٹے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کھاتے پیتے نہیں ہو، سوتے جاگتے نہیں ہو، تجارت والا نہیں کرتے، ملازمتیں نہیں کرتے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ دنیاوی کام بھی اللہ کی عبادت بنا دیتا ہے. میں اپنی ضرورت کے لیے کوئی کام کروں گا، اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے کوئی کام کروں گا، لیکن اس میں ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دے. فرمایا کہ جو آدمی رات کو سو جائے عشاء کے بعد اور مصنوع طریقے سے سوئے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، دائیں کروٹ پہ سوئے، دعا پڑھ کر سو جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہے وہ اپنی کروٹ بدل لے گا، لیکن ابتدا اس کی سنت کے مطابق ہوگی. فرمایا کہ پوری رات اللہ اس کو عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اب یہ پوری رات سویا ہوا ہے، اپنی نیند پوری کر رہا، لیکن یہ اللہ کے یہاں مقبول کیوں ہے؟ اس نے اپنے سونے کی ابتدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے کی. اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا بھی عبادت بن جائے گا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جائے گا یہ بھی عبادت بن جائے گا. کوئی اس کا عمل بیکار و ضائع نہیں ہوگا کہ جب کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان دو چیزوں کا اہتمام کریں. ایک تو کوئی کام بھی کریں اس میں ہماری نیت خالص اللہ کی رضا، کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. دنیا کوئی کہے نہ کہے، ہمارا مقصود دنیا کو راضی کرنا تھا. اور دوسرا، اس عمل میں طریقہ وہ اپنایا جائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیاوی جو کام ہیں، ہمارے جو روزمرہ کے دنیاوی کام ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی عبادت بنا دے گا اور اس پر بھی اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. چھوٹے سے چھوٹا عمل. اور پھر ایک عجیب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، ہلکی سی ہلکی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ جانیں. شاید یہی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. اور فرمایا اسی طرح کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ کر نہ کیا کرو، شاید یہی گناہ انسان کے لیے پستی اور وبال کا ذریعہ بن جائے. تو عمل بے شک چھوٹا، لیکن اس میں دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کے یہاں یہ عمل بہت بڑا ہو جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں عمل تو بہت بڑا، جس طرح میں نے مثالیں دی تھی، جہاد کا عمل ہے، علم کا عمل ہے، سخاوت کا عمل ہے، ہجرت کا عمل ہے، لیکن اس میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ.